آواز کھولے. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين محمد النبي المصدق المصطفى الأمجد المحمود الحامد الحميد الأحمد حبيب قلوب إله العالمين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين الأنجلين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد ومكرم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. ایک مرتبہ پھر بھی مجلس کی قبولیت کے لیے اور یہ جناب طارق العباس صاحب ہیں جنہوں نے جو مانی مجلس ہیں ان کے رزق میں وسعت کے لیے ان کی حوائج کی برآوری کے لیے اور وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ اس مجلس کا اہتمام کرنے میں ہر طرح سے جس طرح سے بھی مدد کی ہے ان کی حوائج کی برآوری کے لیے پھر بھی مل کر صلوات بہت مدت کے بعد اس مجلس میں اور آپ کے سامنے بلکہ آپ میں سے کسی کے سامنے بھی میں پہلے سخنرانی اور کوئی ایسی مجلس میں شرکت نہیں کر چکا. انشاءاللہ دعا کیجیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور آپ لوگ جو حضار ہیں سب کی حوائج کی برآوری کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی صلوات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیے میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم. 18ویں آیت ہے سورہ آل عمران کی کہ اس میں خداوند متعال علماء کے بارے میں موضوع علم عالم اور منبر آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا علم عالم اور منبر. اگر آپ لوگوں کے لیے زحمت نہیں ہے تو ذرا سا کہ مجھے اس صورت میں یہ خالی ہے پڑھنے کی جو ہچکچاہٹ ہے اس لیے ہے آپ ذرا آگے آ جائیں مجلس کا ماحول بن جائے تو انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا کہ
کہ خدا متعال ارشاد فرماتا ہے کہ شاہد اللہ ہو، اللہ گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا ہوا، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کی ذات کے، یعنی اپنی توحید کی گواہی دینے والا خود خدا ہے۔ سب سے پہلے خدا یہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ آیت کا ترجمہ ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ اور دوسرے گواہی دینے والے کون ہیں؟ والملائکہ، اور ملائکہ، اور گواہی میں اپنی توحید کی گواہی میں جو تیسرے نمبر پر جن کو شامل کیا ہے وہ اولی العلم، اور صاحبان علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ اولی العلم یہ کیسے؟ قائماً بالقسط، یہ اقدام کرنے والے ہیں قسط کا، یہ قائم کرنے والے ہیں عدل کو قائم کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ کیا مصلحت ہے؟ دیکھیں، جب بھی کسی آیت میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، جب بھی کسی آیت میں آیا ہے کہ اس کے آخری کلمات کو، آیت کے آخری اسماء جن پر جب بھی آیت ختم ہوتی ہے خدا کا وہ نام جس سے خدا متعال آیت کو ختم کرتا ہے، جیسے یہی آیت یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم خدا کی طرف محتاج ہو، خدا کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور غنائے مطلق کس کی طرف ہے؟ خدا وہ ہے جو غنی مطلق ہے، یعنی ہر اعتبار سے اس میں بے نیازی پائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی بھی ہے اور حمید ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، غنی اور حمید یہ کیوں کر آئے ہیں آیت کے آخر میں؟ یہ اس لیے کہ جو غنی ہوتا ہے اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کسی اعتبار سے کسی کا کسی زمانے میں، کسی مقام میں، کسی فرد کا، کسی شخصیت کا، لوگوں کا، ملائکہ کا، اس کے رسولوں کا، کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، نہ مادی طور پر نہ معنوی طور پر۔ وہاں بے نیازی مطلق ہے، ہر اعتبار سے بے نیازی، غنا۔ اچھا، جب کوئی ایسی ذات ہوتی ہے تو هو الغنی، اسی کو غنی کہا جاتا ہے۔ اور جب ایسی ذات ہو کہ جس میں غنائے مطلق ہے، مطلقاً ہر جانب سے بے نیازی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، تو لا کا مجموعہ ہے، تو لا کا اجتماع ہے، تو اس اعتبار سے اسی کی حمد کی جائے گی۔ حمد کس کی جائے گی؟ حمد اس کی نہیں کی جائے گی جو آج ادھر سے مانگ رہا ہے، کل ادھر سے مانگ رہا ہے، جو ناقص ہے کسی طور پر بھی، مادی طور پر بھی، معنوی طور پر بھی، وقتی طور پر بھی، کلی طور پر بھی، زمانے میں کسی نہ کسی وقت میں جو نیاز رکھتا ہے وہ قابل ستائش نہیں ہے۔ حقیقی طور پر جو قابل ستائش ہے وہ کون ہے؟ جس میں بے نیازی ہے، اور وہ بے نیازی مطلقاً ہے، ہر صورت میں ہے، ہر وقت ہے، کسی کا وہ کسی وقت بھی محتاج نہیں ہے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ دو پھر اللہ نے نام بیان کیے،
لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ ان کا ربط ہوتا ہے آیت کے ساتھ۔ اللہ کوئی اپنا نام کسی آیت میں بھی جائیں اس کے اوپر تحقیق کریں، جہاں پہ بھی خدا نے اپنا کوئی نام کسی آیت کے ساتھ بعد میں پسوند کے طور پر ذکر کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اسی آیت کے مطلب کے ساتھ اٹیچ ہے۔ خدا عزیز ہے، قدرت والا ہے، اس کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اس کو کسی بھی کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ تو یہی فرماتا ہے نا کہ خدا گواہی دیتا ہے کہ خدا جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر ملائکہ گواہی دیتے ہیں اور اولی الامر اولی العلم گواہی دیتے ہیں کس چیز کی؟ کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن کیا خدا گواہی کا محتاج ہے؟ هو العزیز الحکیم، یہ جملہ اس معنی کی طرف، اس کے ان کلمات کی طرف، خدا کی ان اسماء کی طرف جو آخر میں آئے ہیں، ان کی طرف توجہ کرنا ہے کہ عزیز ہے، قدرت والا ہے۔ کسی گواہ، کوئی گواہ ہو یا نہ ہو، اس کو کسی گواہ کے ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر گواہ لے آتا ہے وہ حکمت والا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اگر کوئی گواہی دے یا نہ دے ملائکہ سے آ کر اس کی وحدانیت کی، اولی الامر سے، اولی العلم سے کوئی گواہی اس کی معبودیت کی، اس کے یکتا ہونے کی، اس کے احد واحد ہونے کی گواہی دے نہ دے، اس کی ذات کے لیے وہ عزیز ہے، قدرت والا ہے، عزت والا ہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جو شامل کیا ہے کس لیے کیا ہے؟ کس لیے کیا ہے؟ اسے صلوات پڑھیں گے بعد میں۔ موضوع علم، عالم اور منبر۔ علم کیا ہے؟ علم کی صلوات پڑھے گئے۔ علم جاننا جو جہل کے مقابلے میں۔ خدا عالم ہے، اہل بیت عالم ہے، یعنی جہاں 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 جہل ہے وہاں خدا کا علم اس جہل پر حاوی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ خدا جاہل ہے، کوئی خدا نہیں ایسا کہ جو جاہل ہے، ہمارا خدا جاہل نہیں ہے، اہل بیت عالم ہے۔ اب جہاں جہاں علمک ما لم تکن تعلم وعلمک ما لم تکن تعلم، اے میرے حبیب خدا نے تیرے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ وعلمک، تجھے بیان کیا ہے، تجھے تعلیم دی۔ کب دی ہے؟ ابھی دی، کل دی ہے، پرسوں دی تھی نہیں، پیدا بدء تولد دی ہے نہیں، یہ نہیں بیان کیا۔ آیت اس اعتبار سے مطلق، آیت اس اعتبار سے، بات کی سمجھ لگ رہی ہے تو ٹھیک میں تو آسان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں آیت اس اعتبار سے مطلق ہے، اس میں بیان نہیں کیا گیا کہ میں نے کل سے پہلے، میں نے بعد تولد، بعد ظہور دنیا میں تجھے تعلیم دیا۔ وعلمک، ہم نے تجھے تعلیم دیا ماضی میں، کب کس وقت نہیں بیان کیا۔ یہ آیت کہہ رہی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آیت کہہ رہی ہے علمک، تجھے تعلیم دیا، کس چیز کو تعلیم دیا؟ ما لم تکن تعلم، جس کا تو علم نہیں رکھتا تھا۔ اب آئیں ہر چیز پر انگلی رکھتے جاؤ اور یہ کہو کہ نبی جانتا ہے
یا نہیں جانتا؟ نبی جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ نبی، اس کی بھی تعلیم اللہ نے نبی کو دی ہے، اس کی بھی دی ہے، اس کی بھی دی ہے، ابھی جو پہلے تھا اس کی بھی دی ہے، جو قیامت تک آئے گا، کیونکہ وقت کی تعلیم وقت کی قید نہیں ہے، اور اس کے بعد کوئی کسی شے کی بھی قید نہیں ہے۔ معلوم ہو رہا ہے میری بات؟ سمجھ لگ رہی ہے بھائی؟ صلوات پڑھیں ایک بار۔ وعلمک، تجھے تعلیم دی، کب دی؟ ماضی میں، کس وقت؟ کوئی معلوم نہیں۔ کوئی آئے، کوئی مولوی آئے، کوئی جیسے بھی ذاکر آئے، کوئی بھی آئے، بیان کرے اس وقت کو کہ کون سا وقت تھا، آیت کے خلاف، آیت کے خلاف ہے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ علمہ کا، ہم نے تجھے تعلیم دیا، کب دیا؟ نہیں بیان کیا، ماضی میں۔ اچھا، کس چیز کی تعلیم دی؟ علمہ کا، ہر اس چیز کی تعلیم دی ما لم تکن تعلم، جس کو تو نہیں جانتا تھا، جس کو بھی تو نہیں جانتا۔ اب آ جاؤ اشیاء کے اوپر ایک ایک کر کے نقطہ لگاؤ، آیا اس کو جانتا تھا یا نہیں تھا؟ اگر نہیں تو تعلیم دی ہے۔ اگر مرنے کے بارے میں، موت و حیات کے بارے میں، اور اس کے بارے میں جزئیات کے بارے میں، اشیاء کی جزئیات معلوم سمجھتے ہیں؟ جزئیات، آپ کی زندگی میں وہ وقت جہاں کوئی نہ تھا، آپ کے پاس آپ تھے، خدا تھا، ہر کی زندگی میں۔ آیا نبی کو علم ہے یا نہیں ہے؟ آیا خدا نے بخل کیا ہے کہ آپ کی زندگی کے بارے میں نہیں بیان کیا؟ آیت کہتی ہے علمک ما لم تکن تعلم، تو جو نہیں جانتا تھا اللہ نے تجھے تعلیم دے دیا۔ صلوات پڑھیے۔ اچھا، علم کے بارے میں طلاب کا اجتماع ہے، طلاب حاضر ہیں سارے کے سارے، مجھے بیان کر دیجیے گا کب تک پڑھنا ہے؟ میں نے تو شاید 2 گھنٹے پڑھ دوں۔ صلوات پڑھے گا۔ علم کے بارے میں، علم کے بارے میں آپ لوگوں کے لیے واقعہ، آپ ایک مرتبہ میرا کسی نے انٹرویو لیا تو کہنے لگے آپ کیوں آئے ہو یہاں؟ تو میں نے کہا کہ اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، علم حاصل کرنا خود ایک انگیزہ ہے حرکت کے لیے، حرکت کے لیے، مسافت کے لیے، مسافت کے لیے۔ علم حاصل کرنا خود انگیزہ ہے، یہ باعث ہے۔ باعث کا معنی سمجھتے ہیں؟ باعث کا معنی ابھارنا، اکسانا۔ یہ انسان کو، آپ لوگوں کو علم کی تحصیل، حصول کے اور تحصیل کے شوق نے ابھارا ہے، تو آپ لوگ مشہد میں آئے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی، اگر کوئی چنے خریدنے کے لیے یا تبرک خریدنے کے لیے آیا ہے یا زیارت کے لیے آیا ہے تو اس کا انگیزہ اس کی زیارت کرنا ہے۔ طلاب علم کے لیے آئے۔ اچھا، ابھی حمزہ سمالیک سے روایت ہے، کہتا ہے میں نے علی بن الحسین سے سنا، مولا امام علی زین العابدین اخلاق حدیث بڑی عجیب ہے۔ لو یعلم الناس، یہ معالم میں ہے، بڑی بڑی کتابوں میں، اصول کافی میں باب علم ہے، اسی طرح سے بحار میں ہے، اسی طرح سے معالم جو آج کل متروک ہے، مرفوض ہے اور اس کو پڑھا نہیں جاتا، اس میں بھی موجود ہے۔ اس میں بہت سارے باب اول جو علم کی فضل، علم کی فضیلت کے بارے میں کیا روایت بیان فرماتے ہیں مولا امام علی بن الحسین سے، لو یعلم الناس، اگر لوگوں کو علم ہوتا، ما فی طلب العلم، ما فی طلب العلم لطلبوہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہی بات اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے تو یقیناً اس کو طلب کرتے ہیں۔ کیسے طلب کرتے ہیں؟ معلوم ہے کیا فرمایا؟
ولو بسفق المہج. مہج کس کو کہتے ہیں؟ مہج کہتے ہیں خون دل کو، وہ خون جو دل سے نکلتا ہے پنکھوں کے ساتھ، وہ خالص خون. مہج امام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہونا علم کی فضیلت کیا ہے، تحصیل علم کی فضیلت کیا ہے، تو وہ دل کا خون بہانا آسان سمجھتے اور علم حاصل کرنے کے لیے دل کا خون بہا دیتے. یہ ہے تحصیل علم میں. ولو بسفق المہج، دل کا خون. اور وخوض اللجاج، انسان اگر کشتی میں جا رہا ہو اور ادھر سے طوفان آ جائے، یہ طوفان کا آنا انسان کو خدا کی یاد میں لے جاتا ہے. لیکن کس لیے یاد میں لے جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کی کشتی دریا میں ہو، سمندر میں ہو، اور وہ ڈگمگا رہی ہو اور بہت بڑی بڑی لہریں، موجیں چاروں طرف سے اس کی کشتی کو گھیر لے، تو یہاں موت مسجل ہے، موت پکی ہے. معلوم ہے اسے کہ لہریں زمین وہاں پہ 100 میٹر 200 میٹر 60 میٹر زمین کی تہ تک پانی. صلوات پڑھے گا میرے پہ. زمین کی تہ کہاں 60 میٹر 100 میٹر اور اس سے بھی زیادہ. لیکن اگر انسان کے لیے اسے پتہ چل جائے کہ طلب علم کی فضیلت کیا ہے، تو وہ جب انسان دریا میں ہو اور دریا بھی اپنی طغیانی میں ہو، کہ جب انسان کشتی میں بیٹھا ہوا انسان اس کو موت کے لالے پڑ رہے ہوں، تو یہ شخص جس کو علم کی فضیلت کا پتہ ہے، اسے معلوم ہے کہ طلب علم کی کیا فضیلت ہے، تو وہ ایسے وقت میں جب کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ جان کے لالوں میں گرفتار ہو، وہ سمندر میں کود کر علم کو حاصل کرے گا، علم کو حاصل کرے گا. یہ ہے علم کی فضیلت. اللہ نے دانیال، ان اللہ اوحی الی دانیال، اللہ نے دانیال نبی کی طرف وحی کی. انعام قطع عبیدی، میرے نزد عبدی، عبید جمع عبد، انا عبد من عبید محمد، انا عبد من عبید، میں ایک غلام ہوں محمد کے غلاموں سے. بات یاد آ گئی، جس کا ایک غلام علی جیسا ہو اس کے باقی غلام کیسے ہو؟ جس کا ایک غلام علی جیسا ہو، علی جیسا، اس کے باقی غلام کیسے ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ صلوات انا ام قطع عبیدی الجاہل مستخف بحق اہل العلم، میرا کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا، یہ کابر مقتن، کابر مقت دو نقطے دار سے برا کلمہ ہے جو تمہارے یخرج من افواہکم، جو تمہارے منہ سے نکلتا ہے، بری بات، مقت برا. انعام قطع عبیدی، اس میں تفضیل ہے، میرا سب سے برا بندہ کون سا ہے؟ وہ ہے کہ جو جاہل ہے اور اہل علم کی عزت کو نہیں جانتا. اہل علم کی عزت کو نہیں جانتا. آج کل لوگوں کو اہل علم کی عزت بھولی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. یہ ممبر اگر وقت ہوتا تو میں بیان کرتا، ابھی بہت مطالب بہت زیادہ ہیں. درود پڑے گا ایک مرتبہ. پھر دوسری روایت ہے، مولا امام صادق علیہ السلام سے فرمایا مولا
رجل راویۃ حدیث، کسی کے ذہن میں نہ آئے راویۃ یہ مؤنثہ اور رجل جو ہے مذکر ہے، تو یہ موصوف صفت میں مطابقت نہیں ہے. نہیں، راویۃ میں تا جو ہے وہ مبالغہ کی ہے، تا مبالغہ ہے، اور وہ جیسے رجل علامۃ و امرأۃ علامہ دونوں کے لیے آتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کے ذہنوں سے استدراک کر رہا ہوں. رجل راویۃ لحدیث یبث ذلک فی الناس، آپ کی روایت کو، آپ کی بہت زیادہ روایت کرنے والا ہے جی، کہ جو آپ کی روایتوں کو، آپ کی حدیثوں کو لوگوں کے درمیان پھیلا دے ہے جی، اس کے بارے میں. اور وَيُشَدِّدُهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَقُلُوبِ شِيعَتِكُمْ، وہ آپ کے شیعوں کے دلوں میں اس روایت کو مضبوط کرتا ہے، قوی کرتا ہے. جیسے کہا جائے کہ آپ کے شیعوں کے دل اس روایت کے ذریعے مضبوط کرتا ہے. اچھا یہ آدمی، اور دوسری طرف سے آپ کے شیعوں میں سے لعل عابدا من شیعتکم لیس لہ ہذہ الروایت ایہما افضل، آپ کے شیعوں میں سے دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو شیعہ تو ہے آپ کا، لیکن راوی روایت کرنے والا نہیں ہے، صرف عبادت کرنے والا ہے. اس کے بارے میں مولا فرمائے تو صحیح ان دونوں میں سے کون سا فضیلت والا ہے. تو معلوم ہے کیا فرمایا؟ فرمایا ایسا بندہ کہ جو ہماری حدیث کو لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے اور اس سے ہمارے شیعوں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے، قوی کرتا ہے. یہ کہاں، اور وہ عابد ہمارے شیعوں سے کہاں، یہ ایک ان ہزار کے برابر ہے. سلوات پڑھیے گا. اچھا، آپ کے سننے کے لیے ایک انتہائی اچھا واقعہ آپ مجالس میں بیان کر سکتے ہیں. علماء کی فضیلت، علماء کی کرامت، علماء کا مقام. علماء کا مقام کہتے ہیں، روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ پروردگار متعال نے ملک موت سے کہا، پوچھا کہ اے ملک موت یہ تو بتا، کبھی سوال استفہام علی الحقیقت نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو بیان کر دوں پہلے، کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ یہ استفہام ہے اور خدا کیسے پوچھ سکتا ہے. آیا استفہام علی الحقیقت ہے، جہل کے طور پر ہے؟ نہیں، جہل کے طور پر نہیں ہے، استفہام نہیں. خدا جاہل نداریم، خدا یہ جاہل نداریم، ہمارا خدا جاہل نہیں ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ سے کہا یا موسیٰ ما بیدک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکا علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. پروردگار یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا پروردگار یہ میرا سوٹا ہے، یہ میری چھڑی ہے، یہ میرا عصا ہے، یہ میرا چوب ہے. اتوکا علیہا، میں اس پر تکیہ کرتا ہوں. واہش بها غنمی، اپنی بھیڑوں کو اس سے ہوش کرتا ہوں، اکٹھا کرتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری، میرے لیے اس کے اندر بارے اس میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں. خدا جاہل نہیں. کبھی خدا اپنے نبی سے، اپنے فرشتوں سے لذت حاصل کرنے کے لیے کلام کرتا ہے. صلوات پڑھیے گا. خدا یہ جاہل نداریم، جاہل ہمارا خدا نہیں ہے. وہ ان کا ہے جن کا خدا جہنم میں ٹانگ بھی ڈال سکتا ہے اور اس کے دوسرے کام بھی ہیں. ہمارا خدا جاہل نہیں. خیر، خدا بند متعال نے ملک موت سے پوچھا، اے ملک موت کیا کبھی تو رویا ہے؟ کبھی تو نے ہنسا بھی ہے؟ کبھی تجھے کسی کی روح قبض کرنے پر افسوس بھی ہوا ہے؟ کبھی تو ڈرا ہے؟ 3 سوال. کبھی ہنسا ہے، کبھی رویا اور افسوس کیا ہے، یعنی افسوس کیا، اور کبھی ڈرا ہے.
کہا ہاں خدایا ایک مرتبہ میں انتہائی مجھے ہنسی آئی ایک شخص پر کہ جس کی روح قبض کرنے کا مجھے حکم تھا تیری طرف سے معبود. جب میں اس کے پیچھے گیا اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے جب میں اس کے پیچھے گیا تو میں نے اسے ایک موچی کے پاس دیکھا. اچھا موچی کے پاس اس نے اپنی جوتی دی اور کہنے لگا ہے موچی اس کو اس طرح سے سی کہ 1 سال تک یہ کام کرے. میں اس کی بات سے ہنس پڑا اس لیے کہ ابھی تو میں نے اس کی روح کو قبض کر لینا ہے اور یہ 1 سال بعد کی فکر بھی ہے. 1 سال بعد کی فکر میں ہے. اچھا کبھی تو نے افسوس بھی کیا؟ ہاں خدایا تو نے تیری طرف سے معمول ہوا ایک عورت کی روح کو قبض کرنے پر اور اسے میں نے ایک بیابان میں صحرا میں جہاں نہ کھانا نہ پینا نہ کوئی اس کا مددگار اور وہ وضع حمل کی صورت میں تھی وہ بچہ پیدا کر رہی. میں نے انتظار کیا اور جب اس نے بچے کو دنیا میں لے آئی تو میں نے اس کی روح کو قبض کیا اور میں اس بچے کے اوپر افسوس کر رہا تھا کہ اس بے آب و گیاہ صحرا میں جہاں پہ کوئی نہیں ہے اس کا والی اور وارث اس کو رزق کون دے گا کون دے گا. اچھا کبھی ڈرا بھی ہے؟ کہاں ہاں خدایا ایک مقام پر جب تو نے مجھے عالم کی روح کو قبض کرنے کے لیے بھیجا اس عالم کا چہرہ اس قدر نورانی تھا کہ نور اس کے چہرے سے ابھر رہا تھا اور مجھے اس کی نور کی وجہ سے میری آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی. مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. میں وہ ایک کمرے میں تھا اس کمرے سے اس کا نور نکل رہا تھا. میں جتنا نزدیک اس کے بدن کے جتنا نزدیک ہوتا اس کا نور اتنا ہی شدید ہو رہا تھا. میں ڈر گیا. میں نے اس کی روح کو قبض کیا تو میں ڈر رہا تھا. میرے اعضاء لرز رہے تھے. میرے اعضاء اس عالم کی روح کو قبض کرتے ہوئے جو نور اس کے چہرے سے نکل رہا تھا اس کی درخشش سے اس کی تابندگی سے میں لرز رہا تھا. یہ وہ مقام تھا جب میں ڈر گیا. ایک مرتبہ جلالت اور کبریا کی طرف سے پروردگار متعال کی طرف سے آواز آئی معلوم ہے اے ملک موت وہ کون تھا؟ معلوم ہے وہ کون تھا؟ کہا خدایا نہیں جانتا. اتنا جانتا ہوں کہ وہ ایک عالم تھا اہل بیت کے دین پر عمل کرنے والا تھا اور تعلیمات محمد و آل محمد سے پیروار تھا. میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں. کہا معلوم ہے یہ وہی بچہ تھا جس کو تو اس بیابان میں مرنے اس کی ماں کے مرنے کے بعد چھوڑ آیا اور تم افسوس کر. اے ملک موت خدا ہر وہ جس کا کوئی نہیں خدا اس کا رزق پہنچانے والا ہے. یہ ہے عالم کی فضیلت. کس وجہ سے آدم کو فرشتوں پر فضیلت ملی؟ درود پڑے گا.
نہیں معلوم کتنی دیر پڑھ چکا ہوں، میرے پاس تو 2 گھنٹے کا مطالب ہے. صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ. ابھی علم اور عالم کے اوپر ممبر پہ تو میں پوری بھی پڑھ دوں گا، تو میں بعد والی اگر ممبر ہوئے تو پھر اس کے بارے میں صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ آپ کو. یہ عام عالم ہے، عام عالم جو فقہ محمد و آل محمد کو حاصل کرنے کے بعد خدا کے ہاں مقرب ہو جاتا ہے. جب اس کی روح کو ملائکہ قبض کرتے ہیں تو ملک موت اس کے اعضاء لرزتے ہیں، اس کی نور کی درخشش کی وجہ سے ملک موت ڈر جاتا ہے. لیکن جن کی فقہ کو حاصل کر کے، جن کے علم کو حاصل کر کے یہ اس مقام پر پہنچتا ہے ایک عام عالم، ان کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ ان کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اچھا، امیر مؤمنین سے کسی نے پوچھا، امیر مؤمنین سے صلوات پڑھے گا ایک مرتبہ. امیر مؤمنین سے پوچھا، یا علی، یا علی، کوئی صحابی تھا آپ کا، یا علی آپ کی نظر میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی؟ سب سے بڑی فضیلت کون سی؟ کہا کہہ دیتے، میں کہوں گا کہہ دیتے دعوت ذوالعشیرہ میں، دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا تھا، میں نے ہی تو بنائی تھی وہ سالن اور وہ جزعہ، وہ بکرے کی ٹانگ میں نے ہی تو گرم کی تھی، اور میں نے ہی تو دودھ اکٹھا کیا تھا اور لوگوں کو دیا تھا. دعوت ذوالعشیرہ میں نبی نے اپنا مجھے وزیر بنایا تھا، دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام میں نے کیا تھا. نہیں، یہ نہیں کہا. اچھا، کہہ دیتے شب ہجرت میں رسول خدا کے موت والے بستر پر سویا تھا. نہیں، یہ بھی بیان نہیں کیا. دعوت ذوالعشیرہ میں نہیں، شب ہجرت رسول خدا کے بستر پر نہیں. اچھا، یا علی یہی فرما دیتے کہ مرحب کا سر لائے تھے. نہیں. عامر بن عبد الود کو قتل کیا تھا. نہیں. رسول اسلام نے کہا تھا برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کی آپ کو سند ملی تھی. نہیں. اچھا، رسول خدا کی ایک واحد بیٹی کے شوہر نہیں، حسنین کے بابا نہیں. معلوم ہے جب پوچھنے والے نے یہ پوچھا تو ایک مرتبہ معلوم ہے کیا فرمایا؟ یہی آیت پڑھی جس کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم. اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ملائکہ اور صاحبان علم. تو ایک مرتبہ کہا کہ اس وحدہ لا شریک نے، جس کا کوئی شریک نہیں، جب اپنی توحید کی گواہی دی تو اس وحدہ لا شریک نے اپنے ساتھ اپنی توحید کی گواہی دینے میں مجھ علی کو شریک کیا. اس وحدہ لا شریک نے جس کا کوئی شریک نہیں، جب اس نے بھی کہا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور اس کی گواہی اللہ دیتا ہے اور اس کے ملائکہ دیتے ہیں، تو مجھ علی کو اس وحدہ لا شریک نے مجھ علی کو اپنی وحدانیت کی گواہی دینے میں شریک کیا. صلوات پڑھیے. اسی طرح سے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے.
محمد وآل محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ مطالعے بہت زیادہ تھے، لیکن انتصال عام ضروری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھیں، جب بھی رسول خدا کا نام آئے اس کی آواز ذرا سی اونچی کر لوں، کیونکہ میری آواز بند ہو جائے تو مسائل کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو خدا، یہ رسول خدا کی حدیث ہے، کہ اس بندے پر رحمت نہ ہو جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ کل 8 شوال اور یوم انہدام جنت البقیع، جنت البقیع کو انہدام منہدم کیا گیا، خراب کیا گیا۔ خدا بند الافعال سے دعا کرتا ہوں پہلے، یہ جس بندے نے یہ مجلس کروائی ہے، خدا بند الافعال اس کو اس کے رزق و روزی میں برکت دے اور آپ کی ہوائج شرعیہ کو پورا کرے۔ جنت البقیع جو ہے اس کی ایک اپنی تاریخ، ایک فرقہ جو ہے جو صرف و صرف مسلمانوں میں خود کو مسلمان کہتا ہے، خود کو مسلمان جانتا ہے، باقی ہر کسی کو کافر کہتا ہے۔ ایک شخص ہے، دو شخص، ایک شخص نے ایک وہابی ایک ممبری سے سنا، وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے جنت البقیع کو مسمار کر رہے تھے تو بی بی اس وقت گریہ کر رہی تھی۔ کہتا ہے ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا، آواز آتی تھی جنت البقیع سے، بابا بابا یہ تیری امت۔ جنت البقیع ایک زخم ہے مسلمانوں کے دلوں میں، جنت البقیع ایک زخم ہے، اس کا انہدام ایک زخم ہے مسلمانوں کے دلوں میں۔ بی بی کو بہت زیادہ اذیت کی، اور اگر رسول خدا بیان نہ کرتے کہ میری اولاد سے قربا کا اولین مصداق بی بی، اللہ اسألکم علیہ اجرا بالمودۃ بالقربا، سب سے نزدیک کا اور سب سے پہلا مصداق بی بی۔ لیکن جتنے مسائل بی بی پر آئے ہیں، بی بی پر آتی ہے، اگر کوئی شخص جو ہے ایک غوالیہ جو ہے، ایک قسم کی خوشبو، ماں یعنی وہ بندہ کا جو غوالیہ خوشبو کو، جس نے رسول کی تربت کو سونگھ لیا، رسول کی تربت کی خوشبو ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے رسول کی تربت کو سونگھ لے تو اس کو غوالیہ خوشبو کے سونگھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا دوسرا مصرع یہ ہے کہ صفت علیہ مصائب لو انا صفت علی الایام سرنا لیا، اور بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں آئی ہیں، اگر روشن دنوں پر آتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتا۔ ایک شخص نے اور دوسرے کو جب واقعہ کربلا ہوا نا تو یزید کو عبداللہ ابن عمر نے اس پر اعتراض کیا، تو یزید نے وہ خط ابن عمر کو دکھایا، عبداللہ ابن عمر کو دکھایا، جو پہلے دوسرے خلیفہ نے معاویہ کو لکھا تھا۔ اس میں دوسرا شخص جو ہے وہ کہتا ہے ہم نے اس ساحر اور جادوگر سے اس کے مرنے کے بعد اس
اس کی بیٹی سے سارے کے سارے حساب چکا لیے. اور جب ہم اس کے دروازے پر پہنچے تو کہتا ہے کہ وہ آئی، اس کی بیٹی آئی، اور میری نظر، میرے دل میں ایک طرف اس کے بابا کا کینہ تھا اور کبھی میں نکال نہ سکا. جب فاطمہ میرے سامنے دروازے کے تھوڑا سا کھلنے کے بعد فاطمہ کا چہرہ عیاں ہوا تو میں نے اپنا وہ بغض جو اس کے بابا سے رکھتا تھا اس کو میں نے ایک دم سے نکالا. اور کیسے نکالا؟ وہ کہتا ہے میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے رسید کیا، اس کے کانوں کے گوشوارے وہ گر گئے، اس کے وہ کانوں سے وہ خون نکلنا اور شروع ہو گیا. اس کے کانوں سے خون نکلنا اور شروع ہو گیا. یہ کہتا ہے اے یزید، یہ یزید نے لکھا ہے، ابن عمر کو کہ دیکھ یہ تیرے باپ نے میرے باپ کو لکھا تھا، اس نے ہی پہلی اینٹ رکھی تھی. قتل حسین کی پہلی اینٹ کس نے رکھی؟ یہ تیرے باپ نے وہ کیا جو میرے باپ نے بھی نہیں کیا، جو میں نہ کر سکا. اس کی ابتدا کرنے والا تو تیرا باپ تھا. اب یہ روایات میں ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا بی بی وہ جب بھی امیر مومنین کی وہ خدمت میں جاتی، اس دروازے کے جلانے کے واقعے کے بعد تو بی بی کو کبھی نہیں دیکھا. علی مرتضیٰ نے سر اٹھا کر اور سر آنکھوں میں ملا کر دیکھے، علی کے چہرے کی طرف دیکھے. کبھی علی نے بھی نہ پوچھا، لیکن جب بی بی اس دنیا سے وہ چلی گئی تو علی کی نظر اور زہرا کے آنکھ کی طرف پڑی، آنکھ جو زخمی تھی. ایک مرتبہ اسماء بنت عمیس سے پوچھا تو کہا یا علی، اور جب ظالم آئے اور انہوں نے دروازہ کھولنا چاہا اور بی بی آگے بانے ہوئی تو ایک نے ایسا تھپڑ مارا زہرا کی آنکھ زخمی ہو گئی، لیکن زہرا آنکھ سے چھپاتی رہی. اللہ لعنت اللہ علی القوم